كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وإن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النمل کی آیات ہیں سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام کا واقعہ مبارکہ ذکر فرمایا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ جو ہم نے اپنے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام پہ بڑی نعمتیں عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان و داؤد علیہ السلام کو بادشاہت و حکومت و تخت عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوائیں مسخر کر دی، جنات اور پرندوں کو تابع کر دیا. لیکن اس کے باوجود سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ علم. اسی لیے سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے میں ان دونوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بھی اپنی سب سے بڑی نعمت کا اظہار جو فرمایا کہ ہم نے ان کو علم دیا. اسی لیے یہ ایک بحث ہے کہ بھئی اللہ نے انسان کو افضل بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس کے شرف کا اور فضیلت کا سبب کیا ہے؟ تو اس پر مختلف علماء نے مختلف دلائل کا ذکر فرمایا ہے. جیسے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کے شرف کی وجہ جو ہے وہ عقل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عقل سے نوازا.
ویسے تو ہر چیز کو اللہ نے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، لیکن انسان کا عقل جو ہے وہ کامل، اس لیے افضل۔ اور بعض علماء جو ہیں منطقیین وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو شرف بخشا ہے بحیثیت نطق کے، کہ اللہ نے اس کو یہ جو بولنے کی توفیق دی ہے نا، کہ اپنا ما فی الضمیر جو ہے وہ بول کے بتلا سکتا ہے کہ مجھے کتاب چاہیے، مجھے پانی چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، یہ کسی حیوان میں نہیں۔ اب دیکھیں آپ کے اونٹ بڑا جانور ہے، ہاتھی بڑا جانور ہے، بیل بڑا جانور ہے، لیکن وہ بات تو نہیں کر سکتے کہ ہمیں بھوک لگی ہے گھاس کھلاؤ۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انسان کے شرف کی وجہ جو ہے وہ نطق ہے، کہ حیوان تو سب ہیں لیکن کوئی حیوان ناحق ہے، کوئی حیوان ساحل ہے، حیوان ناطق جو ہے وہ صرف انسان ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء اسلام، علماء حق متقدمین متاخرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ علم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کو جو شرف بخشا وہ یہ تھا کہ علم دیا۔ اسی لیے جب ملائکہ کے ساتھ معارضہ ہوا تو اللہ نے حکم فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء، بتلاؤ ان کے نام کیا ہیں ان چیزوں کے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں پتہ نہیں، ہمیں تو وہ علم ہے جو آپ نے ہمیں دیا ہے، اس کو ہمیں ان چیزوں کا نام نہیں آتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بتائیں، تو آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو شرف جو دیا تو وہاں بھی دلیل علم کو بنایا کہ ملائکہ میں عبادت ہے، اطاعت ہے، ملائکہ معصوم ہیں، ملائکہ کی غذا ہی تسبیح و تقدیس ہے، لیکن علم اتنی بڑی چیز ہے کہ آدم مسجود الملائکہ بن گئے۔ اسی لیے علماء متاخرین کہتے ہیں کہ اگر ہم آج بھی انسان کی حیت و قامت میں غور کریں تو جن چیزوں سے علم حاصل کیا جاتا ہے اللہ نے ان کو اونچا رکھا ہے۔ مثلا علم حاصل ہوتا ہے دیکھنے سے، کبھی یہ کعبہ شریف میزاب رحمت ہے، وہاں صفا مروہ ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، تو آنکھوں سے علم حاصل ہو رہا ہے۔ علم حاصل ہوتا ہے سننے سے، علم حاصل ہوتا ہے چکھنے سے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے، علم حاصل ہوتا ہے سونگھنے سے کہ یہ خوشبو کون سی ہے۔ تو یعنی جتنے علم والی چیز ہیں، عقل ہے، قوت سامعہ ہے، باصرہ ہے، شامہ ہے، تذوق ہے، تو یہ اللہ نے اوپر رکھا ہے۔ اور اگر کھانا پینا ہے، معدہ ہے، ہضم ہے، سب نیچے ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی علم کی فضیلت کی دلیل ہے کہ ہر وہ عضو جس سے علم حاصل ہوتا ہے اللہ نے اس کو اونچا کر دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جس میں علم ہوتا ہے اس میں لازماً کچھ نہ کچھ تفوق تو آتا ہے، کہ علم کا مقام جو ہے وہ عظمت ہے، بڑائی ہے، اونچائی ہے، شرف ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے علم والوں کے درجات کو بلند فرمایا ہے۔ اور اسی طرح وہ حدیث مبارک جس میں میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد، کہ ایک بندہ عابد ہے، زاہد ہے، ساری رات مصلے پہ کھڑا ہے، ایک عالم ہے، تو فرمایا عالم
کی فضیلت اس عابد پہ ایسی ہے جیسے میری فضیلت ایک صحابی پہ ہے. یعنی جیسے مقام نبوت جو ہے صحابہ سے افضل ہے، تو عابد جو ہے وہ عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ علم جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ عابد عبادت کر رہا ہے، اپنی اصلاح ہے، لیکن عالم کی قول سے، عالم کی زبان سے، عالم کے علم سے، اس کی قلم سے، اس کی تقریر سے، تحریر سے، اس کے خطاب سے تو کروڑوں لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنی نعمت کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان کو علم دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اور ان دونوں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ علم ہمارا ذاتی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے دیا ہے. اس لیے فوراً اللہ کے پیغمبروں نے، اللہ کے پیغمبر سیدنا داؤد سلیمان نے اللہ کا شکر کیا. وقال الحمدللہ، اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں اپنے بندوں میں فضیلت دی. اب دوسری بات اس قرآن پاک کے آیات مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو داؤد کا وارث بنایا. تو اس سے بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ میراث سے مراد مال نہیں ہوتا، میراث سے مراد جائیداد نہیں ہوتی. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا میراث جو ہے وہ علم ہوتا ہے. اسی لیے تو علماء ورثۃ الانبیاء ہے، ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ انبیاء کی جائیداد تمام علماء کو ملے گی. معنی یہ ہے کہ انبیاء کا میراث ہوتا ہی علم ہے. لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کو اللہ نے ان کا ورثہ دینار، دولت، درہم، پیسہ نہیں بنایا. تو اسی لیے جو اعتراض کرتے ہیں لوگ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ مسئلہ وراثت میں، مسئلہ فدق میں، تو وہ بالکل ایک ایسا اعتراض ہے جو بربنا بغض و عناد ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں. باقی ان باتوں سے حجت پکڑنا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا تھا، بالکل کیا تھا، آپ کو علم نہیں تھا. تو ہر اولاد اپنے باپ کے میراث کا مطالبہ کرتی ہے، یہ عین فطری بات ہے، کوئی غلط بات نہیں. لیکن جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث رسول سنا دی کہ آپ کے ابا کا یہ فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، جتنے انبیاء گزرے ہیں، صرف حضور نہیں، جتنے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرمایا کہ ہمارا ورثہ مال نہیں ہوتا. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہ نے جب حدیث سن لی تو بات ختم ہو گئی. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بات کو اسی طرح قائم رکھا جیسے سیدنا ابی بکر، عمر، عثمان نے قائم رکھا. تو اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت داؤد کے تو 19 بیٹے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں کیونکہ علم کا وارث سلیمان ہے. ورنہ تو پھر آپ کے اور بیٹوں کا حصہ جو ہے ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. یہ اصل میں ہوتی ہیں لوگ اپنے دماغوں سے، اپنے تخیلات سے، اپنے توہمات سے خود صغرا کبرا بنا کے نتیجہ نکالتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک تاریخ میں واقعہ مشہور ہے نا، ایک مثال مشہور ہے کہ ایک بہت بڑا آدمی تھا، ملٹی ملینئر تھا. ایک بندے کے دماغ میں خیال آیا، وہ گیا، اس کو جا کے اجازت لی اور
ملاقات کا ٹائم لیا، اس نے دے دیا. اب ملاقات جب ہوئی اس نے کہا بتائیں کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ بات اس میں کوئی شبہ ہے کہ ہم سب اولاد آدم ہیں؟ اس نے کہا نہیں، بالکل کوئی شبہ نہیں. اس نے کہا دیکھیں ہمارا ابا آدم ایک ہے، اماں ہوا ایک ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم بھائی ہیں، کہ ہم جتنے اولاد آدم ہیں تو جب ہمارا باپ ایک ہے تو وہ ہم بھائی. اس نے کہا جی بالکل آپ بھائی ہیں. تو اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہارا بھائی ہوں تو مجھے بھی میراث سے اپنے باپ کی جائیداد سے وراثت کا حصہ دو. اس نے بڑے آرام سے بڑے سکون سے جیب سے ایک پیسہ نکالا، ایک سینٹ نکالا، یعنی ایک ریال سمجھ لیں، ایک روپیہ سمجھ لیں، 8 آنے سمجھ لیں، ایک سینٹ نکالا اور کہا حاضر جناب یہ لیں اپنا حصہ. اس نے کہا یہ کیا کرے؟ اس نے کہا زیادہ شور نہ کرو، باقی وارثوں کو پتہ لگ گیا تو یہ 8 آنے بھی نہیں ملیں گے تمہیں. کیونکہ جب ہم ساری مخلوق بھائی ہیں تو سب کو دینا پڑے گا نا، پھر تمہارا حصہ کتنا آئے گا؟ چپ کر کے اپنے حصہ لو اور جاؤ کام کرو. یہ تو میری مہربانی ہے کہ میں نے تمہیں اتنا دے دیا. تو اس لیے یہ محض تخیلات ہوتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہ انبیاء علیہم السلام کی شان اتنا بلند ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دولت اور دنیا جو ہے اس کا ان کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں، کوئی میل ہی نہیں. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ پیغمبر نے، حضرت سلیمان نے. اب دیکھیں پہلے جو بات تھی تو دونوں کا صیغہ تثنیہ کا صیغہ تھا. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، کہ حضرت داؤد نے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دونوں نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ فضیلت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے. اسی طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، کہ اے لوگوں اللہ کے احسانات میں سے، اللہ کے انعامات میں سے یہ ایک اور انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھلائی ہیں. لیکن یاد رکھیں پرندوں کی بولیوں کا ذکر ہے، ورنہ اللہ نے آپ کو جتنے چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، سب کی بولیاں سکھلائی تھی. لیکن چونکہ اہم واقعہ اسی کا آنا ہے صورت میں، اس لیے منطق الطیر کا ذکر کیا گیا، ورنہ تو حضرت نے چیونٹی کی بات بھی تو سنی ہے نا، سمجھی ہے نا. تو معنی یہ ہے کہ زبان تو آپ چیونٹی کی بھی جانتے تھے، آپ دیگر چیزوں کی بھی زبانیں جانتے تھے، لیکن اس کو اہمیت دی گئی جس کا قصہ ہے سورۃ مبارکہ. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. یاد رکھیں کہ کل استغراق کے لیے ہوتا ہے جب مضاف شے کے لیے ہو، ویسے بھی استغراق کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں استغراق سے مراد یہ نہیں کہ ساری کائنات کی چیزیں، بلکہ اس دور میں جو حضرت سلیمان کے ضرورت کی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ نے عطا فرمائی. یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا معنی ہے. ہوائی جہاز بھی عطا فرمائے تو بنے ہی نہیں تھے، بحری جہاز بھی عطا فرمائے وہ تو بنے ہی نہیں تھے، ایٹم بم بھی عطا فرمائے وہ تو ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. معنی یہ ہے کہ اس وقت جو ضرورت تھی بادشاہ کو اپنے ملک کے چلانے کے لیے، اپنے نظام حکومت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ان ہر چیزوں سے آپ کو نوازا. اس لیے فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ
اس لیے علماء فرماتی ہیں من کل شے کا معنی یہ ہے کہ مما یحتاج الیہ، حضرت سلیمان اپنے دور میں جس چیز کے آپ کو ضرورت تھی، احتیاج تھی، اللہ نے عطا فرما دی۔ اور یہ پیغمبر کی شان ہے کہ ہر نعمت پہ شکر ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین۔ اور مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا بڑا کھلا ہوا فضل ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا، ورنہ اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔ اللہ چاہے تو ہمیں نہ عطا فرمائے، تو یہ خالص اللہ کا فضل ہے، یہ خالص اللہ کا انعام ہے، یہ خالص اللہ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان علوم سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے انسان اور جنوں کو مسخر کر دیا ہے، اس کا فضل۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کے لشکر میں سے جنات، لشکر میں سے انسان، لشکر میں سے پرند سب آپ کے لیے جمع کر دیے، حاضر کر دیے، اور پھر آپ ان کو تقسیم فرماتے تھے کہ یہاں ہوگا، یہ یہاں ہوگا، یہ یہاں ہوگا۔ تو اللہ نے ایسا شان عطا فرمایا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں صرف انسان نہیں بلکہ جن بھی ہیں، اور حضرت سلیمان جب بیٹھتی ہیں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، لیکن پرند بھی اوپر کھڑے ہیں حکم کی فرما برداری کے لیے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے روایات متقدمہ کتب اسرائیلیہ میں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عرش پہ تخت پہ بیٹھتے تھے تو تقریباً 4000 کرسیاں جو تھیں آپ کے تخت پہ بچھائی جاتی، جس پر آپ کے وزراء، آپ کے مشیر، آپ کے کام کرنے والے اور سارے انس اور جن اور تمام، اور اوپر جو ہے پرندے کھڑے ہوتے، کیونکہ اللہ نے سب کچھ مسخر کر دیا تھا کہ اللہ نے حضرت کے تابع انسانوں کو بھی کر دیا اور جنوں کو بھی کر دیا اور پرندوں کو بھی کر دیا۔ اور یہاں ذکر نہیں فرمایا اللہ نے، دوسری جگہ اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے ہوا کو بھی مسخر کر دیا، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا ہوا کو، کہ آپ ہوا کو حکم دیتے تو آپ کے اس تخت کو اڑا کے لے جاتی، اور جہاں حکم دیتے وہاں رک جاتی۔ یہ معجزہ ہے کہ نہ کسی ایئرپورٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی اڑانے والے کیپٹن کی ضرورت ہے، نہ کسی پرزوں کے لیے انجینئرنگ کی ضرورت ہے۔ ایک تخت ہے، اس پہ بیٹھے ہیں، حکم دیا اڑ گیا، حکم دیا اتر گیا، خلاص۔ یہ ہے معجزہ، اس کو کہتے ہیں امر خارق عادت، کہ ایسا کام جو کسی کے ہاتھ پہ نہ ہو سکے، اور اسباب ظاہری بھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی انتظامات ہیں، نہ اس کے لیے کوئی راڈار سسٹم ہے، نہ اس کے لیے کوئی کمپیوٹرائزڈ آلات ہیں، نہ اس کے لیے کسی ریموٹ کنٹرول کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے فضاؤں میں معلوم کرنے کی ضرورت ہے موسم کیسا ہے، بس حکم دیا چل رہا ہے، حکم دیا اتر گیا۔ اور وہ بھی ماشاءاللہ ایسا تیز رفتار تھا کہ غدوہا شہر ورواہا شہر۔ اللہ فرماتے ہیں دن کے پہلے حصے میں اتنا سفر کر لیتا طیارہ آپ کا کہ 1 مہینے کا سفر، پھر آپ رک جاتے، کھانا تناول فرماتے، آرام کرتے، شام کو پھر سفر کر لیتے 1 مہینے کے برابر۔ یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے مسخر کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تابع کر دی۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملة یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم
لا يهتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس جگہ سے گزرے، اس مقام کے قریب آئے جس وادی میں بہت ساری چیونٹیاں تھیں۔ تو علماء نے لکھا یہ چیونٹی جو ہے نا بہت بڑی دانا ہے، اس کو اللہ نے بڑا عقل دیا۔ ایک یہ اتنا سمجھدار ہے کہ اپنے پورے سال کا خرچہ جو ہے نا اکٹھا کر لیتی ہے، اور دوسرا اتنا سمجھدار ہے کہ اگر ایک اس کو گندم کا دانہ مل جائے تو اس کو فوراً توڑ دیتی ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی ہے، چونکہ اگر سالم رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر اس میں دانے کے اندر شاخیں پیدا ہونا شروع ہو جائے تو اس میں نمو ہو جائے گی، ٹوٹ گیا تو اب پیدائش کے قابل نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی بڑی عقل سے نوازا ہے کہ دیکھنے میں بڑی چھوٹی چیز ہے، لیکن اللہ نے اس کو اتنا شعور دیا ہے، اتنا سمجھ دی ہے کہ دیکھیں اپنی قوم کو بچانے کے لیے خطاب کر رہی ہے۔ اور ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ چیونٹی جو ہے وہ اپنے چیونٹیوں کا خیال کر رہی ہے اور انسان بندوں کو قتل کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں وہ چیونٹی ہے جس کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، اس کو تو اتنا خیال ہے کہ باقاعدہ اپنی جماعت کو خطاب کرتی ہے کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چھپ جاؤ۔ لا یحتمنکم سلیمان، لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ لا یحتمنکم، علماء فرماتے ہیں کہ اصل تو حتم کہتے ہیں کسی چیز کو توڑ دینا، لیکن یہاں مانا علماء نے یہ فرمایا کہ تمہیں کچل نہ ڈالیں، تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالیں، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر۔ لیکن آگے چونٹی دیکھو کتنی سمجھدار ہے، پیغمبر پہ عیب نہیں لگاتی، اعتراض نہیں کرتی، کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا تم پس جاؤ گے، یعنی عمدن تو وہ بھی نہیں کریں گے، اللہ کا پیغمبر جو ہے کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا کتنی چیونٹیاں نیچے اتنا بڑا لشکر ہے گزر رہا ہے تو چیونٹیاں تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ تو اسی لیے چیونٹی نے جہاں اپنی قوم کی حفاظت کا خیال کیا، وہاں اللہ کے پیغمبر کے شان میں بھی کوئی بات ایسی نہیں کی جو پیغمبر کے شان میں کمی ہو، اس لیے صاف کہہ دیا کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ اور ساتھ پوری دنیا کو عقیدہ بھی سمجھا دیا کہ جو جاہل یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں، ان کو ذرے ذرے کا علم ہوتا ہے، چیونٹی کہتی ہے سلیمان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا اور ہم پاؤں کے نیچے مر جائیں گے۔ تو مانا یہ ہوا کہ علم غیب اللہ کی شان ہے، وہ کسی پیغمبر کو نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیں تو ان کی مرضی ہے اور نہ عطا فرمائے تو ان کی مرضی ہے۔ اچھا اسی لیے یاد رکھیں، لیکن لفظ ہے لا یحتمنکم، اور حتم کا معنی توڑنا۔ اب اندازہ کریں، اب نئی تحقیق میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اللہ کے قرآن کے ہر لفظ میں حکمت ہے۔ انہوں نے کہا یہ چیونٹی جو ہے اس کا مادہ جو ہے اللہ نے شیشے سے بنایا ہے۔ اب تحقیق ہو گئی ہے کہ چیونٹی کا اصل مادہ جو ہے وہ شیشے سے ہے، اس لیے شیشہ جیسے ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن نے لا یحتمنکم کا لفظ فرما کے اشارہ کیا تھا اس کی اصل جنس کی طرف کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ فتبسم ضاحكا من قولها
اب حضرت سلیمان نے اسی بات کو سن کے مسکرا دیے، یعنی ایک تو چونٹی کی زبان سمجھنا معجزہ، دوسرا چونٹی کی بات کا حضرت سلیمان تک پہنچنا بھی معجزہ کہ اللہ نے پہنچا دیا کہ سنو چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ آپ نے جب سنا سمجھا تو مسکرا دیے، اور دیکھیں پیغمبر کی ہر بات، وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ۔ اللہ کے پیغمبر نے فوراً درخواست کی کہ مولا مجھے اپنے شکر کرنے کے طریقے عطا فرما۔ بعض علماء فرماتے اوزعنی الہمنی، اللہ اپنے شکر کے الفاظ الہام فرما دے کہ میں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ کیا شکر کر سکوں، کہ ہمیں ایمان دیا، ہمیں نبوت سے سرفراز فرمایا، ہمیں علم سے سرفراز فرمایا، اور اللہ آپ نے ہمیں ان چیزوں کی بولیوں کے علم سے نوازا ہے۔ میرا اللہ ہمیں شکر کا توفیق عطا فرما دے۔ اور مجھے توفیق دے اس عمل کی کہ عمل صالح بھی ہو اور تجھے قبول اور پسند بھی ہو۔ ہم عمل کرتے ہیں، ہم سمجھیں صالح ہے لیکن اللہ کو قبول ہی نہ ہو تو کیا فائدہ ہوا؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي برحمتك فی عبادك الصالحین۔ اور اللہ جب ہمیں موت آ جائے تو پھر موت کے بعد ہمیں مہربانی کر کے اپنے خاص عباد صالحین میں اپنی رحمت سے داخل کر دینا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں جب اللہ حکم دیتی ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ دنیا آخرت میں اللہ اپنے عباد صالحین کا تعلق نصیب فرما دے، اللہ ان کی معیت نصیب فرما دے، اللہ ان کی صحبت نصیب فرما دے، اللہ قیامت میں بھی اپنے عباد صالحین کی معیت نصیب فرما دے۔ اسی لیے ہر نماز میں ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، میرا اللہ ہمیں اس رستے پہ چلا جس رستے پہ تیرے وہ بندے چل چکے ہیں جن پہ تیرا انعام ہے۔ اور وہ بندے کون ہیں؟ النبیین، نبی کے بعد صدیقین، صالحین، وحسن اولئک رفیقا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ نبیوں کے بعد جو درجہ صدیقین کا ہے، شہداء، صالحین، سب صحابہ میں ہیں۔ تو صحابہ اور انبیاء کا ایک ہی رستہ ہے اور اسی کے لیے بندے دعا مانگتے ہیں، اسی کے لیے حضرت سلیمان مانگ رہے ہیں وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت ملے گی یا وہ نعمت اخروی ملے گی تو خالص اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو جنت میں جائے اللہ کی رحمت سے جائے گا، اور جو جہنم میں جائیں گے وہ اللہ کے عدل سے جائیں گے، انصاف ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام، اب دیکھیں نبی کی شان یہ ہے کہ ہر نعمت کے بعد شکر ہے، ہر نعمت کے بعد شکر ہے، اور جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اور نعمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔
کہتے جی کہ طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف جو ہیں، میرا بھائی اگر آپ حنفی مسلک پہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد نہ پڑھو، وہ 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھو، سورج غروب ہو جانے کے بعد پڑھیں۔ باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے، ان کے نزدیک بھی گنجائش ہے، افضل سب کے نزدیک یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے جائیں۔ کہتے جی کہ مثلاً ایک آدمی نے عصر کی نماز کے بعد طواف کر لیا اور بڑا ٹائم ہے، صفا مروہ بھی دوڑ لے اور بال بھی کٹوا لے، غسل بھی کر لے، کپڑے پہن کے مغرب پڑھ کے بعد میں 2 رکعت پڑھے، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، چاہے 1 دن بعد بھی پڑھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، وہ مغرب کے بعد پڑھنے، عشاء کے بعد پڑھنے، دوسرے دن پڑھنے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بچہ ہے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے، تو کوئی بات نہیں، دانت بھی اس کا ٹوٹ گیا ہے، سزا بھی اس کو دی جائے نا، کچھ بھی نہیں، ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا۔ کہتے جی کہ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ گئی ہے تو کیا اس بکری کے پیسے غریبوں کو دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ دم کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بکری یا ایک دمبا یا بکرا جو بھی اللہ توفیق دے وہ لے کے ذبح کر کے غریبوں کو کھلایا جائے، اور وہ بھی حد حرم میں، فقراء حرم پر۔ مولانا سلیمان صاحب لندن والے بیمار، اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام علماء پہ، دین کے کام کرنے والوں پہ، دین کی خدمت کرنے والوں پہ، چاہے وہ قاعدہ پڑھاتے ہیں یا احادیث و تفسیر پڑھاتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے۔ بہرحال زکوٰۃ کا جہاں تک مسئلہ ہے، آپ اپنے باپ کو، دادا کو اوپر چلے جائے نہیں دے سکتے، اسی طرح آپ جو ہے بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتے، باقی سب رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ میری ماں نے مرنے سے کوئی تقریباً 2.5 سال پہلے سے نماز نہیں پڑھ سکی کیونکہ بے ہوش تھیں اور پہچانتی تھیں نہیں پہچانتی تھیں، کبھی ہوش آتا تھا کبھی نہیں آتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرے، اور انشاءاللہ اللہ ارحم الراحمین ہے، اپنے بندوں پہ اس حال پہ رحم کرتے ہیں۔ لیکن علماء احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ رسا کو اللہ نے توفیق دی ہے تو ان کی ایک نماز کے بدلے میں صدقہ فطر کے برابر، یعنی 2.25 سیر گندم کے برابر خیرات کرنے، یعنی گن لینا ایک دن کے 5 نمازیں 1 وتر ہو گئے، تقریباً 11 سیر گندم ہو گئی۔ تو حساب کر کے اگر اللہ نے وارثوں کو توفیق دی ہے، نہیں دی ہے اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ معاف کریں۔ کہتے جی کہ میری بہن کے رشتے میں تاخیر ہو رہی ہے، اللہ کا امتحان ہے، اللہ ہر مسلمان کی بچیوں کے رشتے آسان فرما دے، اور خدا کی شان ہے کہ جتنے صالحہ بچیاں ہیں، اچھی بچیاں ہیں، دین کے گھرانے کی بچیاں ہیں، ان کے لیے زیادہ مشکل، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ مشکل آسان کرے۔ اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ اسماء اللہ الحسنہ جو ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب کوئی پریشانی ہو، للہ الاسماء الحسنہ فادعوہ بہا، اللہ کے اسماء حسنہ سے پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالی مشکل حل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہی مسئلہ ہے، سورج سے
یعنی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک، اور عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک، تو احناف کے نزدیک جو ہے نماز نہ پڑھے جب تک سورج نہ نکلے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں جائز ہے جب بھی طواف کرے نماز پڑھے۔ نماز کی حالت میں جب آدمی سجدے میں ہو اور یا رکوع میں ہو، رکوع میں تو نہیں، سجدے کے اندر نماز دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہم یا مقلب القلوب، یا اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اور دو سجدوں کے درمیان میں جب بیٹھتے ہیں رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واعف عنی وعافنی۔ لیکن اس میں بھی مسئلہ سمجھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر فرض نماز ہے تو سجدے میں دعا کے بجائے تسبیح زیادہ کہیں، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، 3 دفعہ کے بجائے 5 دفعہ 7 دفعہ 11 دفعہ کہہ دیں، اور اگر نفل نماز ہے تو پھر سجدے میں دعا مانگیں۔ فرماتے ہیں کہ فرض نماز میں جب آدمی تسبیح میں مشغول ہوتا ہے اللہ مانگنے والوں سے بھی زیادہ اس کو بہتر عطا فرماتے ہیں۔ کہ عورت جو ہے وہ نقاب لگا کے نماز پڑھے کوئی حرج نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، لیکن نماز کی حالت میں اگر چہرہ کھلا ہے تو نماز ہو جاتی ہے۔ المسألہ الذي سألت کہ امرأة أهدت هدية فسأل من علماء هيئة كبار العلماء۔ کہتے تھی کہ دوران سفر میں ہم 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ ہاں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حالت سفر میں 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں، یعنی ظہر پڑھ کے پھر عصر پڑھ لے، مغرب پڑھ کے پھر عشاء پڑھ لے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بھی فرماتے ہیں کہ جمع حقیقی جو ہے وہ تو عرفات و مزدلفہ میں ہوتی ہے، باقی اسفار جو ہیں ان میں جمع صورتاً ہے۔ کیا معنی کہ ظہر کو تاخیر سے پڑھے، ظہر پڑھ کے فارغ ہو تو عصر اول وقت میں پڑھ لے، تو لہذا دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئیں اور اپنے اپنے وقت میں بھی ادا ہو گئی۔ کہتے جی کہ میرے دادا کی قبر کے قریب ایک درخت ہے جس کی وجہ سے قبر ٹوٹتی ہے، درخت کاٹ سکتے ہیں؟ کوئی ضروری کوئی منع نہیں۔ ڈاکٹر احمد علی صاحب کو آپ میرا بھی سلام عرض کریں، جب آپ کویت جائیں انشاءاللہ تو میرے بھی سلام عرض کریں۔ جب آدمی حجر اسود پہ جاتا ہے اگر موقع بھی لے تو افضل یہ ہے کہ بوسہ دے، لیکن بوسہ دینے کے لیے کسی کو دھکے نہ دے، ایذا نہ پہنچائے، عورتوں سے ٹکرے نہ مارے۔ اب یہ ہے کہ اس کے سامنے آنے کے بعد بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے اشارہ کرے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ اشارہ بوسے کے قائم مقام ہے لہذا اگر وہ بوسہ دیتا تو لازماً دونوں ہاتھ رکھ کے درمیان میں بوسہ دیتا، تو اس لیے اشارہ بھی دونوں ہاتھ سے کرے۔ لیکن ہاتھ کا چومنا ضروری نہیں ہے، اگر ہاتھ لگ جائے تو پھر چومنا ضروری ہے، اگر ہاتھ نہ لگے تو چومنا ضروری نہیں ہے۔ اور سینہ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف ہوگا، کیونکہ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، طواف تو نہیں، وقوف ہے نا یہ۔ کہتے جی کہ جب بندہ اکیلے نماز پڑھے گا تو اکیلے نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جب آپ پہلے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن پڑھے گا،
اگر ایک آدمی نے کویت سے احرام باندھا ہے عمرے کا، جب مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے، ہوٹل میں چلے گئے، احرام کھول کے غسل کر لیا، اگر اس نے غسل کیا ہے سادہ پانی سے، کوئی خوشبو والا صابن وغیرہ استعمال نہیں کیا، کوئی حرج نہیں۔ گرمی کی وجہ سے اگر غسل کر لیا جائے حالت احرام میں، حضور پاک نے عرفات سے پہلے غسل فرمایا ہے، مینا میں غسل فرمایا، تو غسل کرنا منع نہیں ہے۔ منع یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیمپو، کوئی خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، اور غسل میں بے احتیاطی نہ کرے کہ بلا وجہ اپنے بال اگر لمبے ہیں تو ان کو نقصان پہنچے۔ اگر پانی بہا لے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یا لمبا سفر ہو گیا ہے، میل ہو گئی ہے، پسینے سے بدبو آ رہی ہے، پانی بہا لیا، کوئی حرج نہیں۔ کہتے جی کہ ہم نے پاکستان سے عمرہ کر لیا ہے، اگر ہم مکے میں رہتے ہوئے عمرہ کرنا چاہیں تو احرام اپنے ہوٹل سے باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، لازماً آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ اب یہ آپ کے لیے آسانی ہے، چاہے مسجد عائشہ جائیں، جیرانہ جائیں، عرفات جائیں، حد حرم سے باہر نکلنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ کسی آدمی نے مکان میرے پاس رہن رکھا ہے، تو اس مکان کا کرایہ اسی کا ہے، جو مالک ہے وہ تمہارا تھوڑا ہے، پھر تو تم اس کا مطلب ہے سود لے رہے ہو اصل پیسے پر۔ اگر وہ آدمی پیسے واپس نہ کرے وعدے پر، تو ہاں مکان بیچ کے اپنے پیسے لے لو، باقی واپس کرو۔ حرم کی تصویر اتارنا تو جائز ہے، لیکن بندے نہ ہوں، اگر انسان اندر ہے تو پھر نہیں۔ گناہ کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ جاندار کی تصویر نہ کھینچی جائے، اور بڑے سخت لفظ ہیں، آپ نے فرمایا لعن اللہ المصور والمصور علیہ، تصویر کھینچنے والے اور کھنچوانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت والے دن اللہ مصوروں کو حکم دیں گے کہ یہ تصویر تم نے بنائی تھی، ہاں میرا، فرمایا اس میں روح ڈالو۔ اب کیسے روح ڈال سکتا ہے کوئی؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جہنم۔ کہتے جی کہ ہم مدینہ منورہ سے آ رہے ہیں، اگر ہم بیر علی پر، ابیار علی پر یا میقات پہ نہ آ سکیں، مدینہ منورہ میں غسل کر کے ہوٹل سے احرام باندھ لیں اور وہیں سے نیت کر لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بالکل جائز ہے۔ اچھا، اسی سے احرام باندھ کے بیٹھے رہیں، جب گاڑی اس کے برابر آئے لبیک اللہ لبیک پڑھ لیں، تب بھی جائز۔ کہتے جی کہ طواف کے دوران لوگ جو ہیں ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں، اللہ ہدایت دے بھائی۔ کہتے جی کہ ہمارے ہاں کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں، جو چیزیں فروخت کرتے ہیں یا خرید کر کے دیتے ہیں کمیشن لیتے ہیں، اگر وہ مالکان کو بتلا دیں کہ بھی ہم اتنا کمیشن لیں گے، جائز ہے، کوئی بات نہیں۔ میری 12 بیگھے زمین ہے، لڑکے ہیں لڑکی ہیں، لڑکوں کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو آدھا ملے گا، بس۔ اگر کوئی عورت بغیر محرم کے مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ لے، عمرہ تو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ جائے۔ یہ کوئی ایسی عبادت تو نہیں ہے نا کہ جس کے لیے وہ لازم نکلے، طواف زیادہ کرے۔ کہتے جی کہ جو بندہ جو ہے عمرہ کر کے گیا ہے، ابھی حج نہیں پڑا ہے، تو ہم اس کو حاجی کہیں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ حج تو پڑا نہیں اس نے۔ نہ آپ کو حاجی کہنے سے کیا ہو جائے گا، وہ شوق پورا ہو جائے گا۔ اللہ کے بندے، اس نے حج ابھی پڑا ہی نہیں ہے، تو ایسے حاجی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟
اچھا بڑا بھی ہو تو کیا ضرورت ہے کہ حاجی کہو؟ اللہ تبارک و تعالی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بالکل اللہ عطا فرمائے. اللہ جتنے اللہ والے ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، قرۃ عین بنا، اور ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما. ایک آدمی نے مثلا سر پہ اس طرح پھروایا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں. ناخن کاٹے ہیں تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ بالکل نہیں. کہتا ہے جی کہ آپ نے لکھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ صفا مروہ کے بعد 2 نفل نہیں ہوتے. ایک بزرگ نے لکھا ہے مستحب، تو مستحب ہے نا، کوئی نہ واجب ہے نہ نفل ہے نہ سنت ہے. تو یہ اعتراض کیا ہوا پھر آپ کا؟ عمرہ کرنے کے بعد سارے سر پہ اس طرح پھروائیں. اگر بال بڑے ہیں تو 1/4 حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے، ٹک لگواؤ تو دم پڑ جائے گی. اگر ایک عورت نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے اور اس کو بال کٹوانے ہیں تو عورت جو ہے وہ اپنے بالوں کو اکٹھا کرے اور جہاں آخر میں جا کے انتہا ہو وہاں 1 پور کے برابر بال کاٹ ڈالے. یہ غلط ہوتا ہے کہ یوں پکڑ کے کاٹ دے یا یوں پکڑ کے کاٹ دے. اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھے تو لازمی بات ہے کہ نصف اجر القائم، آدھا ثواب اس کو ملتا ہے، اجر القائم. کہتے جی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اکثر نفل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اللہ ہدایت دے، جب توفیق ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کی کیوں بیٹھ کے پڑھو؟ سب سے افضل یہ ہے کہ عمرے کے بعد آپ اس طرح پھروائیں. اگر اس طرح پھروانا نہیں چاہتے ہو اور بال بڑے ہیں تو پھر 1/4 حصہ بال کٹیں. یہ ٹک لگانے سے دم پڑ جاتی ہے. کہتے جی کہ شیئر کا کام جو ہے جائز ہے ناجائز ہے. اب یہ دیکھنا پڑے گا نا آپ شیئر کس کمپنی کے خرید رہے ہیں. اگر اس کمپنی کا کام جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے تو شیئر خریدنا بھی جائز ہے. اگر اس کا کام سودی ہے، حرام ہے، وہ شراب کا کام کرتی ہے، غلط چیزیں کام کرتی ہے تو ناجائز ہے. بینک کی نوکری ہے، کوشش کریں دوسری جگہ نوکری ڈھونڈتے رہیں، جب مل جائے تو بینک کی نوکری چھوڑ دیں. اگر ایک آدمی پہ دم پڑ گیا ہے تو کیا وہ اپنے دم کا گوشت کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا. جرمانہ بھی خود کھا بھی خود جائے گا. اگر پڑوسی پہ دم پڑ گئی ہے، تم غریب ہو تو پھر کھا سکتے ہو، امیر ہو تو نہیں کھا سکتے. کہتے جی کہ اگر ہم ہوائی جہاز میں ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے تو ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں. بلکہ آج کل تو ماشاءاللہ سعودی ایئر لائن والے جو ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے اپنے ہر جہاز میں مسجد بنا دی ہے باقاعدہ. آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کوئی مشکل بھی پیش نہیں آتی ہے. ہاں اگر کوئی موقع نہیں ہے، نہیں پڑھ سکے تو پھر مجبور ہے اتر کے پڑھو، ورنہ ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا جائز ہے اور مشکل بھی نہیں. محمود جان اللہ پاک قبر پہ رحمت فرمائیں. بہرحال جتنے دوست ہیں، جاننے والے نہ جاننے والے، جو بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا الله يا الله
یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا نور یا نور یا نور یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام یا ذو الجلال والاکرام اللهم انا نسألك باسمك المخزون المكنون المبارك الطيب الطاهر المقدس اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم يسر امورنا وامور اولادنا اللهم يسر امورنا اللهم فرج همومنا اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم اصرف عنا وعن اهلنا اولادنا كيد القائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وظلم الظالمين يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما قرض داروں کے قرض ادا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں اپنی رحمت سے دور فرما یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی فضا پیدا فرما یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے یا اللہ حضور پاک کے ہر امتی کو دین کا دائی اور دین کا سپاہی بنا دے یا اللہ تمام مساجد مدارس دین والوں کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد